محترم خواتین و حضرات، قرآن مجید کا مطلوب انسان کیا ہوتا ہے اور اس کی صفات کیا ہیں، اس زمن میں ہم آج سورہ آل عمران کا ایک مقام پڑھ رہے ہیں۔ میں یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں کہ سورہ آل عمران سورہ بقرہ کا جوڑا ہے۔ سورہ بقرہ میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے امامت کے منصب پر جب فائز کیا تو اس سے پہلے یہودیوں کے اوپر فرد قرارداد جرم عائد کر کے ان کے جرائم کا بیان کر کے انہیں اس منصب سے معزول کرنے کی وجوہات کا بیان کیا، مسلمانوں کو اس منصب کے اوپر فائز کیا اور پھر مسلمانوں کے تزکیہ و تطہیر کے لیے انہیں شریعت۔ یہ جو جوڑا صورت ہے آل عمران، اس میں اب نصارہ کو متعلق اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان کے کیا جرائم ہیں، ان کی کیا گمراہیاں ہیں، اور پھر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی گمراہی کی نوعیت کو واضح کیا اور پھر ان کو اس منصب سے معزول گویا کہ یہ کرنے کی وجوہات تھی، مسلمانوں کو اس منصب کے اوپر فائز کیا۔ اور پھر ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا تزکیہ و تطہیر کا عمل شروع ہوتا ہے، اور وہاں آپ دیکھیے کہ یہود جو کہ حاملین شریعت تھے، اللہ تعالیٰ شریعت کو زیر بحث لائے تھے، اور یہ جو نصارہ تھے انہوں نے شریعت کو تو خدا حافظ کہہ دیا تھا، سینٹ پال نے شریعت کو تو اٹھا کے پھینک دیا تھا۔ ان کا ترہ امتیاز ان کے اخلاقیات، تو قرآن مجید نے ان کے بالمقابل یہود کے بالمقابل جب مسلمانوں کو اس منصب پہ فائز کیا تو وہاں شریعت دی مسلمانوں کو، اور نصارہ کے بالمقابل جب مسلمانوں کو اس منصب پر فائز کیا تو اخلاقی پہلوؤں سے مسلمانوں کی تطہیر کی کہ کوئی اگر کمزوری ہے تو وہ دور ہو جائے۔ اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جنگ احد میں مسلمانوں سے جو کوتاہی ہو گئی تھی، ان کی کچھ لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی انہوں نے اطاعت پوری طرح نہیں کی تھی، اور اس کے نتیجے میں پھر مسلمانوں کو اس جیتی ہوئی جنگ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو یہ عمل ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں کیا گیا ہے، اور یہ جو مسلمانوں کی تطہیر کا عمل تھا اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ مسائل پیدا کیے تھے، وسوسہ انگیزی کی تھی، فتنہ انگیزی کی تھی، منافقین، ان کو بھی اللہ تعالیٰ زیر بحث لیا، کیونکہ انہوں نے بھی بہت کچھ اس شکست کے بعد مسلمانوں کو نفسیاتی طور پر کمزور کرنے کے لیے بڑا پروپیگنڈا کیا تھا۔ اور یہ منافقین کون تھے؟ یہ دراصل وہ لوگ تھے جو کہ اسلام کی مدینہ آمد سے پہلے یہودی مذہب سے یا تو بہت متاثر تھے یا یہودی ہو چکے تھے۔ جب اوس و خزرج پورے کے پورے مسلمان ہوئے تو جو قبائلی ایک پریشر ہوتا ہے آج کل جسے ہم کہتے ہیں کہ پیئر پریشر، جب سب لوگ ہی ایک سمت میں جا رہے ہیں تو یہ بھی پھر اس سمت میں جانے پر مجبور ہو گئے، اور یہ بھی قبائلی دباؤ کی بنا پر مسلمان تو ہو گئے، لیکن ان کی دلی ہمدردیاں، ان کے تعلقات، ان کی محبتیں سب کچھ یہودیوں سے ہی وابستہ ہے۔ انہی یہودیوں کے سکھائے پڑھائے میں آ کر یہ شرارتیں کرتے تھے، اور یہ قلب کے اعتبار سے بھی منافق تھے۔ تو ان دونوں گروہوں کا قرآن مجید آپ دیکھیں گے کہ اکثر ساتھ ساتھ ذکر کرتا ہے، خاص طور قرآن مجید کی جو ابتدائی صورتیں ہیں وہاں پہ یہود کے ساتھ یہ لوگ بھی زیر بحث آ جائے۔ اور یہود کون تھے یہ بھی سمجھ لیجیے، یہود وہ گروہ تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈٹ کے مخالفت کی، پہلے دن سے مخالفت کی، اور بحیثیت قوم یہ آخری وقت تک ایمان ہو جائے۔ اس کا سبب کیا تھا؟ یہ نسلی مسلمان تھے، یعنی نسلوں سے یہ مسلمان چلے آ رہے تھے، ان کو اپنے اوپر بڑا غرہ تھا، غرور تھا، تکبر تھا کہ ہم بڑے لوگ، ہم بڑی چیز ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کی معاذ اللہ بیٹے ہیں، اس کی اولاد ہیں اور اس کے چہیتے ہیں، اور اس بنا پر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد ہو گیا۔ تو یہ جو نسلی ایمان ہوتا ہے یہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نسلی ایمان کبھی بھی معرفت میں نہیں ڈھلتا، وہ کبھی بھی ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتے، یہ نسلی ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے۔ آج مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے، ہم مسلمان بھی چونکہ نسلی مسلمان ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ سے سچی محبت، اس کی سچی معرفت، اس کے حقوق کی ادائیگی، اس کے احکامات کی پیروی، جو کچھ اس نے ہمیں کہا ہے وہ کیا جائے، جو کچھ اس نے سمجھایا ہے اس پہ عمل کیا جائے، اس کو زندگی بنایا جائے، یہ مجموعی طور پر مسلمان نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ جو مسلمان دینی مسلمان بھی ہیں، آپ غور سے دیکھیے گا کہ وہ کسی نہ کسی اصل میں فرقے کے پیرو ہیں۔ اس میں بڑی پرابلم مجھے ہو جاتی ہے جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے آپ کا فرقہ کیا ہے،
کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ اور جب میں بتاتا ہوں کہ نہیں میں بس مسلمان ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بہت بڑے گمراہ آدمی ہیں. مسلمان ہونا اس وقت کافی نہیں ہے، بالکل کافی نہیں. آپ کو کسی فرقے کے ساتھ متعلق ہونا ہوگا ورنہ مسلمان آپ کو اٹھا کے پھینک دیں گے. مسلمانوں کے لیے یہ بات ناقابل تصور ہے کہ کوئی شخص صرف مسلمان ہو سکتا ہے. مسلمان، آج کا مسلمان صرف اس وقت مسلمان ہے جب سامنے کوئی غیر مسلم کھڑا ہو. جب مسلمان آپس میں متعلق ہوتے ہیں مذہبی طور پہ تو مسلمان پھر شیعہ سنی ہوتے ہیں، دیوبندی بریلوی ہوتے ہیں، مقلد غیر مقلد ہوتے ہیں، حنفی اور وہابی ہوتے ہیں. اس کے سوا مسلمانوں کی کوئی تقسیم نہیں ہوتی. یہ اس کا نتیجہ ہے نسلی ایمان کا، کہ ان کے ایماندار لوگ، ان کے دیندار لوگ بھی اصل میں اسلام کو اون نہیں کرتے. یہ مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہود کو یہ بتایا کہ میں نے تو رد کر دیا اس نسلی ایمان کو. جب تم نے میرے رسول کی دعوت قبول نہیں کی، اور کبھی نہیں کرتے اس طرح کے نسلی مسلمان، کسی سچی دعوت کو کبھی قبول نہیں کرتے، تو وہ اپنی دانش میں تو اس دعوت کو رد کرتے ہیں، جواب میں اللہ تعالیٰ انہیں رد کر دیتے ہیں. اور پھر کن لوگوں کو وہ قبولیت بخشتے ہیں وہ آج زیر بحث آ رہا ہے. یہ صحابہ اکرام اور ان کا ایمان زیر بحث آ رہا ہے. یہ زیر بحث آ رہا ہے کہ وہ کیوں ایمان والے بنے، انہوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا. اور یہ مقام جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس پہلو سے بہت اہم ہے کہ اس میں کوئی بہت زیادہ صفات بیان نہیں ہونی. 1 2 3 صفات ہیں، لیکن وہ صفات کمال کی، اور یہ مسلمانوں کی آنکھیں ہیں. اس لیے میں نے خاص طور پہ اس مقام کو لیا کہ قرآن مجید میں تو یہ جگہ جگہ بیان ہوئی ہے صفات، اور یہ مطلوب صفات ہے. قرآن مجید کی پوری دعوت اس کے اوپر موقوف ہے، اس کے اوپر موقوف ہے. اس لیے کہ مسلمان جو تھے مکہ میں وہ پھر پیدائشی مسلمان تو کوئی نہیں تھا. وہاں تو قریش تھے جو کہ نسلی مشرک تھے، یا مدینے میں یہودی تھے جو نسلی یہودی تھے، یا عیسائی تھے جو نسلی عیسائی تھے. تو صحابہ اکرام تو وہ لوگ تھے جنہوں نے سوچ کر، غور و فکر کر کے، دلائل پہ غور کر کے، بات کی قدر و قیمت کو سمجھ کر اپنے سابقہ مذہب کو ترک کیا تھا، اور پھر انہوں نے دین اسلام قبول کیا تھا. ان کے لیے تو سوچنا مشق تھا، لازمی تھا، شرط تھا. بلا سوچے سمجھے تو آدمی صرف اپنے پیدائشی مذہب کے اوپر ہو سکتا ہے، یا جس عالم کی پہلی دفعہ جا کے بیٹھ گیا صرف وہیں پہ بیٹھ سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا. اور جو آج کے مسلمان مذہبی مسلمان کرتے ہیں کہ تم ہمارے پاس آ گئے ہو تو سوچنا بند کر دو، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ کسی اور کی بات سنو بھی مت. اور کبھی آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ حیرت انگیز انکشاف ہوگا کہ یہ ساری خصوصیات قرآن مجید نے کفار کی بیان کی اور یہود کی بیان کی. قلوبنا غلف، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہود کے الفاظ ہیں. ہمارے دل تو غلاف میں بند ہیں، تم کچھ بھی کہتے رہو ہم نے نہیں سننا، ہمارے کانوں میں ڈانٹ لگی ہوئی ہے، ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے کے اوپر. تو نسلی مسلمان اصل میں اس جگہ کھڑے ہوتے ہیں، اور جو اصلی مسلمان ہیں وہ غور و فکر کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں. تو انہی لوگوں کا آج ہم یہاں پر بیان پڑھیں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمان و زمین کی بناوٹ میں، ان کی تخلیق میں، اور رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے، اہل بصیرت کے لیے بڑی نشانی. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور آسمان و زمین کی پیدائش میں، ان کی بناوٹ پر غور کرتے رہتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. پروردگار تو نے پورا کارخانہ یہ اب بیکار بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے کہ کوئی کام بے مقصد کرے، بس ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. یہ آیات کا سادہ ترجمہ تھا. اب اس میں جو اہم نکات ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ اب آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھوں. کہ اس میں پہلی بات تو یہ بیان ہو رہی ہے کہ آسمان و زمین کے اندر بڑی نشانی ہے. یہاں پہ یہ بات بہت اختصار کے ساتھ آئی ہے، لیکن قرآن مجید ان نشانیوں سے بھرا ہوا ہے. میں اس وقت چونکہ اس پہ کام بھی کر رہا ہوں مضامین قرآن کی شکل میں، اور میں نے پہلے بھی شاید کبھی بیان کیا تھا، اس لیے 15 سال زندگی کے 17 سال اسی کام میں لگائے ہیں. یہ جو دلائل ہیں قرآن مجید کی، جو نشانیاں ہیں، یہ کمال ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح استدلال کیا
اور اس طریقے سے اپنی بات کو سمجھایا ہے کہ آدمی اگر بالکل ہی ہٹ دھرم متاثر نہ ہو جائے تو قرآن مجید کی وہ دعوت کو رد نہیں کر سکتا، اس درجے کی وہ معقول دعوت. اور اس کی جو سب سے بڑی اساس ہے وہ انفس و آفاق کی وہ نشانیاں ہیں جن میں سے کچھ یہاں ذکر ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں بڑی نشانیاں ہیں. بہت سے نشانیاں، یہاں ایک نشانی آئے گی، ایک دلیل آئے گی جو آگے ہم پڑھیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. پہلی چیز، اب یہ پہلی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں قیاما، کھڑے ہوئے، قعودا، بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، اور اپنی کروٹوں، پہلوؤں. یہ کس چیز کی تعبیر ہے؟ ہر حال میں اللہ کو یاد، ہر کیفیت میں اللہ کو یاد، ہر معاملے میں اللہ کو یاد. یہ جو اللہ کی یاد ہے، یہ بات سمجھ لیجئے کہ دین کے بنیادی مطالبات میں سے یہ چیز اتنی زیادہ اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین کا سب سے بڑا مطالبہ ہے نماز، اس کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ بھی اصل میں اللہ کی یاد کے لیے ہوتا ہے. حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نماز قائم کرو میری یاد. اور یہ بھی دیکھیے دن میں 5 دفعہ سے یہ پڑھواتے ہیں کہ یہ تو اصل میں ہر حال میں مطلوب ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں نا 5 نمازیں تو بہت زیادہ ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ تو ہر وقت کا مطالبہ ہے، 24 گھنٹے کا مطالبہ ہے. لیکن یہ لوگ کر نہیں سکتے، نبھا نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مطالبے کو بہت مختصر کر کے 5 وقت کی فرض نماز کی شکل میں ہم پر واجب کر دیا، لازمی کر دیا. یہ کم سے کم، یہ شریعت کا قانون، شریعت کا قانون، یہ کم سے کم. ورنہ اصل میں کیا چیز مطلوب ہے؟ ذکر کثیر، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. تو یہ جو ذکر کثیر ہے، اس کا جو بہترین نمونہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہستی ہے. اور آپ نے جو رول ماڈل اس معاملے میں قائم کیا ہے وہ یہ قائم کیا ہے کہ آپ نے اپنے سارے معمولات میں کچھ اذکار کو اور کچھ دعاؤں کو شامل کر لیا. آپ سوتے تھے، آپ جاگتے تھے، آپ گھر سے نکلتے تھے، آپ گھر میں داخل ہوتے تھے، بیت الخلا جانے کے لیے، واپس آنے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، پانی پینے کے لیے، زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا ملتی. صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، کوئی ذکر، اللہ کی یاد کی کوئی کیفیت. اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، تو آپ کا ذکر وہ ذکر نہیں تھے جو ہمارے یہاں ذکر سمجھا جاتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے کچھ الفاظ کو زبان سے ادا کر دیا. بلکہ جو ذکر کا اصلی مفہوم ہے، ذکر کا اصلی مفہوم کیا ہے؟ کوئی یاد آ جائے. یعنی کوئی یاد آنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک شخص کی اولاد اگر ملک سے باہر گئی ہوئی ہے، سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، کئی برس ہو گئے اولاد کو دیکھے ہوئے، تو آدمی جو تڑپ دل میں پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کو یاد کرتا ہے. یاد اس کو کہتے ہیں، یاد اصل میں اس کو کہتے ہیں. یاد بلا سوچے سمجھے اللہ ہو کی گردان زبان سے ادا کرنے کو یہ یاد نہیں کہتے. یہ تو کوئی سمجھے کہ لسانی ایکسرسائز ہے. یاد تو دل سے اٹھتی ہے، دل سے اٹھتی ہے پھر الفاظ میں ڈھل جاتی ہے. تو یہ کیفیت ہونی چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس سے متعلق کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے. کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، نجاست سے فارغ ہو رہے ہیں، یا یہ کہ انسان احوال بدل رہے ہیں، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، زندگی انہیں میں گزرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال خوبصورتی کے ساتھ اس سے متعلق کر دیا. اور یہی ذکر کثیر کا اصل طریقہ ہے، یہی مندوب طریقہ ہے، یہی پسندیدہ طریقہ ہے، اور یہی مطلوب ہے. اور اس کی کم سے کم شکل ہم جانتے ہیں کہ وہ نماز. دوسرا جو یہاں پہ بات کہی گئی ہے کہ وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، دوسری صفت ان کی بیان ہوئی ہے، اور اس پہ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کو توجہ دے رہا ہوں. یہ لوگ جو ہیں آسمان و زمین کی خلقت میں، ان کی پیدائش میں، ان کی بناوٹ پر، اس کاریگری پر غور کرتے ہیں. دیکھیے یہ کس چیز کا بیان ہے؟ بظاہر بہت سادہ سی بات جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ یؤمنون بالغیب. قرآن مجید کے اہم ترین جملوں میں سے جو شروع میں آیا سورہ بقرہ میں، شروع میں آنے والی چیزیں اہم ترین ہیں.
قرآن مجید شروع اسی جملے سے ہو رہا ہے، یؤمنون بالغیب، پہلی صفت۔ اصل میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اندھے بن کے ایمان لا رہے ہیں یا بلا سوچے سمجھے ایمان لا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح ایمان لا رہے ہیں، غور و فکر کر کے ایمان لا رہے ہیں۔ حصی مطالبہ نہیں کر رہا کہ آنکھوں سے دکھاؤ، یہ نہیں کہہ رہا آنکھوں سے دکھاؤ، اس لیے کہ انسان کی جو عقل ہوتی ہے، جو عمل تفکیر ہے، سوچنے کا عمل ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سین سے ان سین کو پانے کا عمل ہے۔ یعنی اس کو ایک مثال سے سمجھیے، نیوٹن نے جب کشش ثقل کو دریافت کیا تو کیا واقعہ ہوا؟ سیب تھا جو اس نے گرتے ہوئے دیکھا، سیب کو اس نے ایک درخت سے گرتے ہوئے دیکھا اور زمین کی طرف آ گیا۔ اس سے اس نے اندازہ لگایا، اس کے ذہن میں خیال آیا، اچھا زمین کے اندر کشش ہے، زمین کھینچتی ہے ہر چیز کو۔ پہلی دفعہ اس کا ذہن یہی سے متوجہ ہوا، ظاہر ہے اس کے بعد اس نے بہت کچھ سوچا، غور کیا، تجربات کیے اور پھر باقاعدہ قانون بنایا۔ لیکن یہ کیا چیز تھی کہ جو سین واقعہ ہے، نظر آ رہا ہے، سیب زمین پہ گر رہا ہے، اس سے جو ان سین چیز ہے، قوت کشش، اس تک وہ پہنچ گیا۔ سوچنے کا مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے۔ ایک دوسرا مرحلہ سوچنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ براہ راست تو تحقیق نہیں کر رہے، لیکن کسی شخص نے اپنی تحقیق آپ کے سامنے رکھی ہے اور وہ اس کے دلائل دے رہا ہے کہ یہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر میں کہتا ہوں میری بات ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ عقلی طور پر دیکھتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے یا غلط۔ میں سادہ مثال دے رہا ہوں، علمی مثال نہیں دے رہا۔ یہ جو خواتین ہوتی ہیں بازاروں میں جاتی ہیں، دکاندار ان کے سامنے کپڑے رکھتے ہیں مثال کے طور پر، وہ کہتے ہیں جی بہت اچھی کوالٹی کا کپڑا ہے، تو اس کے کہنے پہ مان لیتی ہے، فوراً کپڑے کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کو مسل کر رگڑ کر 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ کپڑا کیسا، اس لیے کہ انہیں پتا ہوتا ساری زندگی جس انسان کی ان کاموں میں گزری وہ بتا سکتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یا تو آپ نے براہ راست سین سے ان سین تک پہنچنے کا عمل کیا ہو، یا پھر یہ ہے کہ کسی کی تحقیق، کسی کے کام کو آپ اس کے دلائل کی بنیاد پہ پرکھ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں غلط ہے۔ یہ عمل ہے جو قرآن مجید کو مطلوب ہے کہ یا تو خود غور و فکر کرو اور کرتے ہوئے تم سچائی کو پاتے چلے جاؤ گے، یا ہمارا نبی آ گیا یا کوئی اور دائی ہے وہ اپنی بات کہہ رہا ہے، سچائی کو تمہارے سامنے رکھ رہا ہے، کچھ دلائل بھی دے رہا ہے، سوچو غور کرو۔ سورہ فرقان میں ہم یہ پڑھیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، یعنی اس کے برعکس رویہ قرآن کفار کا بیان کرتا ہے۔ اور یہ رویہ آج کس کا ہے؟ میرا رویہ، آپ کا رویہ، ہم مسلمانوں کا رویہ کہ ہم اندھے بہرے ہو کر پیروی کرتے ہیں، ہم اندھے مقلد ہیں۔ حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے کچھ نہیں سوچنا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی کے متعلق کوئی بات اڑا دی، اندھے ہو کر اس کے پیچھے لگے ہوئے۔ تو قرآن مجید صرف اس رویے کو بیان نہیں کرتا، اس کا نتیجہ بھی بیان کرتا۔ جب میرے پاس آؤ گے تو اس طرح کے اندھوں کو میں ہمیشہ کے لیے اندھا کر دوں گا، بلکہ قرآن تو کہتا ہے کہ ہمیں انہیں اندھا ہی اٹھائیں گے۔ جب قیامت کے دن لوگ اٹھائے جائیں گے تو ایسے لوگوں کو ہم اندھا اٹھائیں گے، اور وہ پوچھے گا، وہ آدمی پوچھے گا پروردگار آپ نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا؟ میں تو اندھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جب تمہارے پاس میری آیات آتی تھی تم اسی طریقے سے اندھے بن کے ان کے اوپر گرتے تھے، تم نے یہ ثابت کیا تھا کہ تم اندھے کیے جانے کے مستحق ہو، آج میں نے تمہیں اندھا کر دیا۔ ہاں ان کی آنکھیں کھلیں گی کس وقت؟ کھولی جائیں گی، کس وقت کھولی جائیں گی؟ جہنم کو دکھانے کے لیے۔ آنکھیں صرف اس وقت کھولی جائیں گی جب جہنم کی آگ ان کے سامنے پڑ جائے گی، اس وقت ان کی آنکھیں کھولی جائیں گی اور یہ ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا انجام، اس کو بھگتو۔ ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، لیکن پناہ مانگنا کافی نہیں ہے۔ قرآن نے صحیح بات بتائی ہے، اس کی طرف جانا چاہیے کہ اصل میں سوچنا، غور کرنا، یہ بنیادی مطالبات۔ اور جو آج ہم نے آئیڈیلز بنا رکھے ہیں، اندھی پیروی، اندھی تقلید، کسی کی سننی نہیں ہے، کانوں میں انگلیاں ٹھوسنی، یہ کفار کا رویہ ہے، اس کے اوپر جہنم کی وعید ہے۔ اس کو اچھی طرح ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ دینداری جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، جو اس کی مطلوب صفات ہیں، یہ بنیادی وصف ہے، اس کے بغیر کوئی ایمان نہیں لا سکتا۔ صحابہ کرام کی بنیادی صفت بیان ہو رہی ہے۔
تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے ہیں. اچھا یہاں پر یہ بھی سمجھ لیجیے ایک بات اور کہ یہ جو ایک ہی آیت کے اندر پہلے ذکر تھا وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور پھر فکر کا تذکرہ ہے تفکرون فی خلق السماوات والارض. فکر سے پہلے ذکر کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ صحیح نتائج فکر تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ تم خدا خوفی کے حال میں کھڑے ہو, تمہیں خدا یاد ہو, خدا کو بھول نہ چکے ہو. ورنہ لوگ دیکھیے بڑی عقل مندیاں بھی دکھاتے ہیں, غور و فکر کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں, دلائل بھی انبار بھی اکٹھے کر دیتے ہیں, لیکن جب آدمی خدا کے خوف سے خالی ہوتا ہے تو وہ دلائل نہیں ہوتے, وہ نکتہ آفرینی ہوتی ہے, وہ جھوٹا پروپیگنڈا ہوتا ہے, وہ بےہودگی ہوتی, وہ الزام تراشی. اس کے لیے بھی تو عقل ہی لگتی ہے نا. یعنی کسی کو بدنام کرنے کے لیے آپ مہم چلا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی عقل چاہیے, کیونکہ وہ پھر خدا کے خوف کے بغیر ہوتی, اس کا انجام نہیں ہوئی. عقل تو اس کے لیے بھی چاہیے, لیکن آپ صحیح نتائج تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پہلے مرحلے میں یہ آپ کے اندر یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. فکر بعد میں ہے, پہلے ذکر ہے. اللہ تمہیں یاد تو ہو, تبھی تو تم درست نتائج تک پہنچو. یہ چیز ہے جو سمجھ لینی چاہیے ان آیات سے متعلق, اور یہ بنیادی مطالب. یہ نہیں ہے تو باقی ہر صفت جو ہے وہ مشکوک ہو جاتی. اس لیے تو پھر کوئی بھی آپ اندھے ہو جائیں گے تو کوئی بھی شخص آپ کو کہیں پہ بھی لے جائے گا. اور ہمارے یہاں تو معاملہ یہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اندھے راہ دکھانے والوں, جو راہ دکھانے والے وہ بھی اندھے, وہ بھی میرے جیسے اندھے. ہم پہلے اپنے اندھے پن کا خطاب ہی ایسے کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام, اے اندھے فقیہ, اے اندھے فریسی. جس طرح پیش کر رہے تھے وہ لوگ, تو وہ خطاب ہی اس طرح کرتے ہیں. اور اندھا آدمی اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنے ذہن کو ماؤ. یہ غور و فکر قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ کرتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں, ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. کیا کہتے ہیں کہ پروردگار تو نے یہ سب کچھ بے کار ابس بے فائدہ نہیں پیدا کیا, تو پاک ہے کہ ایسا کام کر, بس تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دے. اب یہاں پہ قرآن مجید دیکھیے کیا کر رہا ہے. اب ایک چیز میں نے شروع میں عرض کی تھی نا یہاں پہ کہ اللہ کی یاد میں جینے والے لوگ صحیح نتائج فکر تک پہنچتے ہیں. ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جی آج کل تو بڑے ملحدین بھی ہوتے ہیں, وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں, تو کیا وہ بھی غور و فکر کر کے صحیح نتیجے تک نہیں پہنچتے اور نہیں پہنچ سکتے؟ نہیں پہنچ سکتے. قرآن مجید بتا رہا ہے کہ پھر طریقہ فکر یہ اختیار کرنا پڑتا ہے, اور وہ طریقہ کیا ہے کہ انسان چیزوں کی معنویت کو دیکھنا شروع کرے. اس آیت میں یہ جو جملہ استعمال ہوا ہے یہ قرآن مجید کا ایک خاص جملہ ہے, ما خلقت ھذا باطلا, اور اس کو میں نے جب یہ دلائل مرتب کیے تو اس کا نام دیا دلیل مقصدیہ. یعنی یہ جو ملحدین ہیں ان کا مقدمہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی جو کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی, جس طرح وہ کہتے ہیں تم مذہبی لوگ کہتے ہو پیدا کی, تو یہ کہتے ہیں کہ کیا اس لیے پیدا کی ہے کہ اس کے نتیجے میں ہٹلر جیسے لوگ پیدا ہوں جو لاکھوں لوگوں کی موت کا سبب بن جائیں. اور یہ کائنات کیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کی ہے کہ یہاں پہ صرف دکھ ہیں, مصائب ہیں, غم ہیں, آلام ہیں؟ کیا اس لیے پیدا کی ہے کہ انسان مر جائے, اس دنیا سے گزر جائے؟ تو وہ کہتے ہیں اگر یہ مذہب ہے اور یہ خدا ہے تو ہم نہیں مانتے. اور وہ صحیح کہتے ہیں, اس لیے کہ اسلام اور باقی سارے مذاہب میں آپ بنیادی فرق دیکھیں گے. باقی سارے مذاہب خدا کو مانتے ہیں, آخرت کے ذکر سے خالی. اور یقین کیجئے آخرت نہیں ہے اگر خدا کے ساتھ, پھر آدمی, ہر معقول آدمی اسی نتیجے پہ پہنچے, سب بیکار, سب بیکار. اتنی بڑی زمین, اتنا بڑا آسمان, عظیم ترین کائنات, اور میں اس کے اندر موجود ہوں. یہ باقی رہیں گے, میں مر جاؤں گا. ستارے اربوں سال سے ہیں, شاید اربوں سال اور رہیں, میں اور آپ مر جائیں گے. اس سے زیادہ کوئی بہودہ بات ہو سکتی, بے معنی کوئی چیز ہو سکتی کہ جو کائنات کا حاصل ہے, جو سوچ رہا ہے, جو دیکھ رہا ہے, جو تاروں کی جگمگاہٹ کو اور پھولوں کو اور تتلیوں کو اور رنگوں کو اور خوشبوؤں کو انجوائے کر سکتا ہے, جو خود خدا کو پہچان سکتا ہے, خدا کی ہم تصویر تعریف کر سکتا ہے, وہ مر جائے گا. اہل مذہب تو یہ بیان کرتے ہیں آخر مائنس ہے,
نیکیاں ہوتی نہیں، اس کے بعد پھر وہ صحیح نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ سب یہ بیکار ہے۔ قرآن مجید دیکھیے بالکل برعکس بات کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، صحیح اہل ایمان جب صحیح پہلو سے دیکھتے ہیں تو فوراً وہ آخرت کے نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ توحید کی بات نہیں کی، انہوں نے کہا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، سیدھا آخرت کے اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں پہنچتے ہیں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں پہنچتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو کائنات ہے نا، میں ایک ٹرم میں نے ایجاد کی اس کو بیان کرنے کے لیے، جب میں دلائل قرآن لکھ رہا تھا تو اس طرح میں نے ایجاد کی۔ یہ کائنات اپنی فرام اٹس ویری نیچر یہ قاتل کائنات ہے۔ جس کائنات میں ہم زندہ ہیں یہ قاتل کائنات ہے، زندگی کی ہر شکل کے لیے بدترین قاتل۔ یہ کائنات ہے کیا؟ خربوں ستارے ہیں جن میں سوائے آگ کے، اور آگ کا ٹیمپریچر بھی کیا 100 ڈگری 200 ڈگری نہیں، یہ نہیں ہے، کروڑوں ڈگری میں یہ ٹیمپریچر ہوتا ہے ستاروں، کروڑوں ڈگری۔ کوئی تصور کر سکتا؟ زندگی کی کون سی قسم وہاں باقی رہ سکتی؟ یہ سرد اور شفاف خلا ہے جس میں ہوا نہیں، جس میں پانی نہیں، جس میں غذا نہیں، جس میں کچھ بھی نہیں، اور ٹھٹرتی ہوئی سردی ہے، ایبسولوٹ زیرو۔ اتنا نیچے ٹیمپریچر ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ سرد و تاریک چٹانیں ہیں جن میں زندگی کا کوئی ذرہ بھی وہاں پہ موجود نہیں۔ یہ ہے کائنات، اصل میں کائنات یہ، اس کو میں کہہ رہا ہوں یہ قاتل کائنات۔ یہ قاتل کائنات جو ہر طرح پھیلی ہوئی ہے، جیسے کرۂ ارض پہ قدم رکھتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہر قاتل کو اللہ تعالیٰ نے ایک خادم بنا دیا۔ وہ جو سورج ہے، وہ دہتا ہوا انگارہ ہے، وہ بہت ہی خوشگوار اور زندگی بخش حرارت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ جو آپ کے گولے ستارے ہیں، یہ حسین و جمیل ستاروں کی جگمگاہٹ میں تبدیل ہے۔ یہ جو تاریخ خلا ہے، سرد خلا ہے، شفاف خلا ہے، انتہائی دلکش پرفضا ماحول کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، کرۂ ارض کا جسے ہم کہتے ہیں کرۂ ہوائی۔ پھر پانی آ جاتا ہے، پھول آ جاتے ہیں، جانور آ جاتے ہیں، یہاں پہ ہر چیز لگتا ہے کہ انسانوں کے لیے مسخر کی گئی۔ اتنی متضاد قسم کی چیزیں ہیں، اتنی متنوع چیزیں ہیں، سب ایک نقطے پہ متفق ہیں، انسانوں کو سرو کرنا ہے، پروٹیکٹ کرنا ہے، بچانا ہے، زندگی دینی ہے، سب ایک نقطے پہ متفق۔ خود بخود نہیں ہو سکتا، خدا تو ہر جگہ سے چھلک رہا ہے، اس کی ہستی ہر جگہ سے چھلک رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ باطن ہے تو ایسا باطن ہے کہ تم کبھی اس تک پہنچ نہیں سکتے، وہ ظاہر ہے تو ایسا ظاہر ہے، ہر چیز سے وہ چھلک رہا ہے۔ خدا تک تو وہ پہنچ گئے، یہاں تک تو وہ پہنچ گئے، خدا تک پہنچ گئے تو اگلا نتیجہ پھر وہ نکل پائے۔ یہ میں بھی تو ہوں یہاں پہ، میں مر جاؤں اور یہ سب رہے، یہ ہو نہیں سکتا، ہونا نہیں چاہیے۔ اور اس جملے کو یاد رکھ لیجیے گا، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کو قبرستان کے طور پہ نہیں بنائی۔ ہم سب بظاہر قبروں میں جاتے ہیں، لیکن یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کو قبرستان کے طور پہ نہیں بنائی، میرے اور آپ کے ابدی گھر کے طور پہ بنائی۔ ہمیں یہاں رہنا ہے، فیصلہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمارا گھر جنت میں ہوگا یا جہنم، یہ ہمارا۔ اب جب یہ فیصلہ کرنا ہے تو پھر تڑپ اٹھتے ہیں، صحابہ اکرام کہتے ہیں ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ پروردگار جس شخص کو تو نے اس جہنم میں داخل کر دیا، جس کو وہاں گھر دے دیا، پروردگار تو نے اسے ذلیل کر دیا، وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کا وہاں کوئی مددگار نہیں ہو۔ یہ دیکھیے اصل مسئلہ پھر آخرت کا۔ میری آپ کی دعائیں تو دنیا سے شروع ہوتی ہیں، دنیا پہ ختم ہوتی ہیں، ان کی دعائیں دیکھیں شروع کہاں سے ہوتی ہیں، ختم بھی یہیں پہ ہو جائے۔ یہ ان کا کردار ہے۔ اور یہ جو اب چیز اب بیان ہو رہی ہے آگے کہ دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ پروردگار ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ۔ ہم ایمان لے آئے، پروردگار بس اب تو ہمیں بخش۔
ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہمارا انجام نیک لوگوں کے ساتھ کرنا۔ پہلی بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جو سیرت بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے کسی شخص کا نام نہیں لیا، حالانکہ ان کے سامنے دنیا کی سب سے بڑی ہستی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے شخصیت کی بنیاد پر دعوت کو قبول نہیں کیا، میرٹ کو قبول کیا، بات ٹھیک۔ تو پکارنے والا تھا، اس نے دعوت دی، یہ دیکھے بغیر کون ہے۔ اور یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آج میرے آپ کے لیے، ان کے لیے نہیں تھے، ان کے لیے تو اپنے جیسے انسان، انہوں نے تو اسی حیثیت میں قبول کیا۔ ایک شخص نے دعوت دی ہے، ہم نے مانی، بات ٹھیک ہے ہماری، تو کیا یہ میرا اور آپ کا رویہ ہے؟ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمارا ماضی کیا ہے؟ گناہ ہے، فاغفر لنا ذنوبنا، یہ ہمارا ماضی، اسے معاف کرو۔ وکفر عنا، کیا الفاظ ہیں؟ وکفر عنا سیئاتنا، اور یہ کیا ہے؟ ہمارا حال، ہمارا حال ہے، بڑی کوتاہیاں، بڑی خامیاں، بڑی کمزوریاں، ہم اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش کرتے ہیں، ہماری ان خامیوں کو، کمزوریوں کو تو ہم سے دور کرنا۔ وتوفنا مع الابرار، اور یہ ہمارا مستقبل ہے کہ ہمیں مرنا ہے، تو جب مرے تیرے فرما برداروں کے ساتھ ہماری موت، ہمارا انجام تیرے فرما برداروں کے ساتھ۔ یہ ماضی ہے، یہ حال ہے، اور مستقبل وہ کہتے ہیں ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، پروردگار جس چیز کا وعدہ، جن چیزوں کا وعدہ تو نے اپنی رسولوں کی زبانی کیا ہے وہ ہمیں دیجیے، اور قیامت کے دن ہمیں ذلیل نہ کیجیے، تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں۔ قیامت کی رسوائی کیا ہے؟ قیامت کی رسوائی یہ ہے کہ ایک شخص ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی وہ ایک شخص تھا، وہ بڑی تقریریں کرتے تھے، بڑی کتابیں بھی لکھی، جنت تک پہنچ کے آپ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہاں ہے؟ بولیں گے جی وہ تو جنت میں تو نہیں مل رہا، جنت میں نہیں مل رہا تو پھر کہاں ہوگا؟ قرآن بیان کرتا نا اگر ڈھونڈو، لوگ دیکھیں گے تو ایک دم سے وہاں تو ہزاروں لاکھوں میل کا فاصلہ ختم ہو جائے گا، پتہ چلے گا کہ جہنم میں موجود۔ یہ اس سے بڑی رسوائی کیا، اس سے بڑی ذلت کیا کہ مجھے اور آپ کو کوئی قیامت کے دن ڈھونڈنے کہ میرا پڑوسی، میرا دوست، حشر میں تو سب کو اپنی اپنی لگی ہوئی ہوگی نا، وہاں تو پتہ نہیں ہوگا کسی کو کہ کون کہاں ہے کون کہاں، وہاں تو یہ ہوگی کہ میں نکلوں، میں بچوں، میری جان چھوٹے۔ اب پہنچ جائیں گے جنت میں تو اب دوسروں کی پڑے گی کہ جی وہ صاحب کہاں ہے، فلاں صاحب کہاں ہے، وہ جو تقریریں کرتے تھے وہ صاحب کہاں ہیں، انہوں نے جو کتابیں لکھی تھی وہ کہاں ہے؟ پتہ چلا کہ وہ موجود نہیں۔ لوگ بولیں گے اچھا دیکھو تو صحیح ہے کہاں، اور قرآن بیان کرتا ہے نقشہ، آخر میں جہنم میں نکلے گا۔ تو جب جہنم میں ہوں گے تو وہاں کیسی رسوائی ہوگی کہ مجھے اور آپ کو کوئی تلاش کرے اور پتہ چلے کہ کھڑکی کھلی اوپر سے تو ہم جہنم میں۔ پہلے ایمان تڑپ کے کہتے ہیں پروردگار ہم نے زندگی آپ کے لیے لگائی، آپ کے نام کے لیے ساری دنیا کی مخالفتیں جھیلی، ٹھیک ہے ہمارے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، عیوب ہیں، آپ معاف کر دیجیے، معاف نہیں کریں گے تو یہاں پہنچیں گے۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پھر آؤٹ آف دا وے جاتا ہے، پھر آپ کچھ بھی کر لیں وہ آپ کو گناہ کرنے نہیں دیں گے، وہ آپ کی شخصیت میں سے ایک ایک برائی کو خرچ کے پھینک دے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارنا سیکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر آخری حد پہ آتا ہے۔ اور یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اپنا قانون بدل، قانون یہ ہے نا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، وہ کرنے ہی نہیں دیتے، آپ کو روک دیں گے، آپ کو بدل کے رکھ دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی کو اس طرح تڑپ کر پکارنا آ جائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیے کون لوگ ہیں، صحابہ کرام، پیغمبر کے ساتھی، کام کیا کر رہے ہیں؟ جنگ احد میں ابھی 70 لاشیں گرائی ہیں، جانے دیے، اور دعا کیسے کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، اس طرح تڑپ کے دعا کر رہے ہیں جیسے ان سے بڑا مجرم کوئی نہیں۔ کیا ہے یہ معرفت؟ یہ معرفت عاجزی سکھاتی ہے۔ آدمی حضرت صاحب نہیں بن جاتا، آدمی یہ بن جاتا ہے کہ اپنے لالے پڑے پروردگار مجھے بچا لیجیے، قیامت کے دن لوگ ڈھونڈیں تو معاملہ میرا اور خراب نہ ہوگا۔ یہ صحابہ کرام، یہ ہے رول ماڈل، یہ خصوصیات ہیں جو میرے آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔